الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بڑی سعادت اور برکات کا باعث ہے۔ درود پڑھنے والے جہاں کہیں سے بھی پڑھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود خود مجھ تک پہنچتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پہنچایا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سارا ہفتہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، مگر جمعہ کے دن اور رات جہاں کہیں بھی تم پڑھتے ہو تمہارا درود میں خود وصول کرتا ہوں اور خود سنتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج سے بڑھ کر زیادہ خوش اور مسرور آپ کو کبھی نہیں پایا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، ابھی نکل کر میرے پاس سے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ تعالیٰ انہیں الفاظ سے اس پر درود بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود شریف امتیوں کے لیے بخشش و مغفرت، قبولیت دعا، بلندی درجات اور قرب الہی و قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث بنتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان ہوگا۔ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہوگا، یہ تمہارا درود پاک ہے جو تم مجھ پر بیچا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اسی لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔